من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، بزرگی والے کلمات، تعریفی کلمات اس اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا، اچھے اور برے کی تمیز سکھلائی اور ہم پر یہ انعام کیا کہ ہمیں ماہ رمضان کے قریب ترین وقت تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اس میں حاصل ہونے والی برکات، رحمتیں، مغفرتیں ہم سب کو اس کا مستحق بنا دیں. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر تکلیفیں اٹھا کر، پتھر کھا کر، طعن و تشیع سن کر، مکے اور مدینے کی گلیوں میں جا کر اللہ تعالی کا ایک ایک پیغام، ایک ایک وحی پوری ایمانداری کے ساتھ پہنچانے کا فریضہ انجام دیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تعالی نے اپنے قرآن مجید میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں ایک آیت نازل فرمائی ہے اور وہ آیت کیا ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. لَقَدْ أَرْسَلْنَا یقیناً ہم نے بھیجا، رسولنا ہم نے بھیجا، ہم نے ارسال کیا، ایک رسول بھیجا، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح معجزوں کے ساتھ، اس کے ساتھ ایسی چیزیں اتاری کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات، آپ کے معجزات، آپ کے ساتھ معاملات، آپ کے شب و روز کے ساتھ غیر معمول ہونے والے واقعات اس بات کی نشاندہی تھی. وہ سارے معجزے آج اس بات کی نشاندہی اور یقین دہانی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اور یہ معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی تھے. جب حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوتی ہیں دودھ پلانے کے لیے، واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب شیر خوار بچوں کی اچھی صحت کے لیے اور اچھی ان کو عربی آ جائے، ان کو اپنی زبان آ جائے، ان کی پرورش گاؤں گوٹ میں ہوا کرتی تھی. تو وہاں سے دائیاں آتی تھی اور وہ لے کر جاتی تھی بچوں کو اور 2-2.5 سال 5 سال تک ان کی پرورش کرتی تھی. تو جو حلیمہ سعدیہ جن کی اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ مکے کی طرف آتے ہوئے ان کی اونٹنی
قافلے کے سب سے پیچھے تھی. جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شیر خوارگی کی عمر میں ہے, ان کی گود میں ہے, نہ بول سکتے ہیں, نہ بات کر سکتے ہیں, نہ کوئی اپنا کام خود کر سکتے ہیں. اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ ان کے گود میں ہونے کی وجہ سے وہ جو سب اونٹنی سب سے پیچھے تھی, جاتے ہوئے وہی اونٹنی سب سے آگے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمزور بکری کے تھنوں میں ہاتھ لگاتے ہیں. وہ بکری جو اپنی کمزوری کی وجہ سے قافلے کے ساتھ چرنے نہیں گئی, آپ اس کے تھنوں میں ہاتھ لگاتے ہیں, تھنوں میں اتنا دودھ آ جاتا ہے کہ گھر والے بھی سیر ہو کر پیتے ہیں, آپ بھی سیر ہو کر پیتے ہیں, آپ کے ساتھی بھی سیر ہو کر پیتے ہیں, اور آپ وہاں پر جانے سے پہلے برتن میں اتنا ہی دودھ جتنا نکلا تھا اور بھر کر چلے جاتے ہیں. یہ معجزے تھے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے معجزوں کے ساتھ, واضح نشانیوں کے ساتھ رسول کو بھیجا. وانزلنا, اور ہم نے نازل کری معہم الکتاب, کتاب, یہ القرآن جسے ہم کہتے ہیں الفرقان, فرق کر دینے والی چیز. لا ریب فی شک, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, کوئی بات میں کجی نہیں ہے, کوئی بات میں ہیر پھیر نہیں ہے. اور یہ کتاب کون سی کتاب ہے جسے میں نے اور آپ نے لپیٹ کر خوبصورت سے غلاف میں الماری میں سجا کر رکھ دیا, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. الماری میں دور کی بات ہے, یہاں رکھے ہوئے مسجد میں کتنے چکر لگتے ہیں ہمارے مسجد میں. مسجد میں رہنے والے خود ائمہ, مؤذن, امام صاحب, قاری صاحب خود قرآن کو کتنا سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے, اور کتنا اس کے الفاظوں پر غور کرتے ہیں. ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. معہم الکتاب, ہم نے کتاب نازل کری. والمیزان, اور ہم نے ترازو دیا. معجزے سمجھ میں آ گئے, کتاب سمجھ میں آ گئی, آخر یہ ترازو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا ترازو دیا گیا؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر؟ اکثر لوگ بولیں گے قاری صاحب ہم تو آیت ہی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. تو اس لیے کہا کرتا ہوں میرے بھائی, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, چاہے 3 آیتیں پڑھیں روزانہ. کوانٹٹی کی کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اصل ہے کوالٹی, کہ آپ 3 آیتوں کو سمجھ کر پڑھیں. یہ آپ کی ان 30 آیتوں سے بہتر ہے جو آپ صرف رٹا لگا رہے ہیں. حالانکہ اجر و ثواب اس کا بھی ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا. تو آخر یہ ترازو ہے کیا؟ کچھ وقت کے لیے ترازو کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے, ترازو کی شکل کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے. کس طرح کا ہوتا ہے ترازو؟ 2 حصے ہوتے ہیں اس کے, اور ایک طرف اس کے بٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے آدھا کلو کا ہو, 1 کلو کا ہو, 2 کلو کا ہو. اور دوسری طرف ہماری مطلوبہ شے ہوتی ہے, کوئی سبزی, کوئی فروٹ, کوئی بھی چیز لے رہے ہیں ہم, اور ہم تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ چیز بیلنس نہ ہو جائے. ذہن میں رکھیں اس ترازو کو, جب تک کہ وہ چیز بیلنس نہیں ہو جائے گی اور معاملہ برابر نہیں ہو جائے گا. اگر معاملہ ہلکا ہے چیز کا تو لینے والا راضی نہیں ہے, اور اگر چیز کا وزن بھاری ہو گیا تو دینے والا راضی نہیں ہے. اگر فروٹ کا وزن ہلکا ہے تو میں بولوں گا نہیں میرے بھائی, میں قیمت آپ کو پوری دے رہا ہوں, آپ مجھے پورا سامان دیں. اور اگر فروٹ کا وزن بھاری ہو گیا تو دینے والا راضی نہیں ہوگا, نہیں میرے بھائی اس کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ ترازو ایک بیلنس ہے, اور یہ بیلنس کیا چیز ہے؟ یہی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم بچپن سے آیت سنتے ہوئے آ رہے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ, ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ میں بھیج دیا. کس طریقے سے؟ اسوۃ حسنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, آپ کا حسنہ, آپ کا اسوہ, آپ کا نمونہ سب سے بہترین چیز ہے. ایک اسٹینڈرڈ بنا کر دے دیا ہم نے آپ کو, ایک نمونہ بنا کر دے دیا. عام الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک شیٹ بنا کر دے دی, ایک ڈائی بنا کر دے دی. کسی بھی چیز کا ڈیزائن بنانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا بنایا جاتا ہے؟ اس کا ڈیزائن بنا جاتا ہے, اس کا اسکیچ بنایا جاتا ہے, پھر اس کی ڈائی بنائی جاتی ہے, پھر اس ڈائی کے اندر وہ مطلوبہ چیز رکھی جاتی ہے. جب اس کے بالکل پیرالل ہو جاتی ہے وہ چیز, تب آپ کہتے ہیں کہ جو میں نے نمونہ آپ کو دیا تھا آپ نے اسی کے مطابق مجھے چیز بنا کر دی. یہ جو بچوں کے کھلونے ہیں جو پلاسٹک کے ہم دیکھتے ہیں, یہ سب سے پہلے ڈائی میں ڈالے جاتے ہیں. ڈائی کے اندر مٹیریل ڈالا جاتا ہے, پھر اس مٹیریل کو سکھایا جاتا ہے. ایک چیز بھی ادھر سے ادھر ہو جائے پورا ڈیزائن بگڑ جاتا ہے.
یہ ہے وہ ڈائی، یہ ہے وہ نمونہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتا دی، ایک ایک چیز کا طریقہ بتا دیا۔ اگر اس چیز سے طریقے سے ہٹیں گے تو عبادت قبول نہیں ہے، عبادت قبول نہیں ہے۔ اسی ترازو کی مثال کو آپ نماز سے غور سے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رکعت میں کتنے سجدے رکھے؟ 2 سجدے رکھے۔ ایک سجدہ کر لیا تب بھی نماز قبول نہیں ہے، 3 سجدے کر لیے تب بھی نماز قبول نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تیسرا سجدہ کس کو ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہوگا۔ اس میں کون سی تسبیح پڑھی جائے گی؟ وہی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی جائے گی۔ وہ طریقہ کس طریقے پر ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا۔ لیکن وہ تیسرا سجدہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بتایا نہیں ہے، اس لیے آپ کی وہ رکعت قبول نہیں ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ ایک دفعہ خود سوچئے، یہ جو عید کے میدانوں میں اتنا رش لگا ہوا ہوتا ہے مسلمانوں کا، یہ آخر جمعے کے خطبے میں کیوں نہیں ہوتا؟ اور جو جمعے کے خطبے میں بھیڑ ہوتی ہے وہ عام نمازوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ اور جو عام نمازوں میں تعداد ہوتی ہے وہ فجر میں کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ یہی ہے کہ ہم بیلنس سے ہٹ گئے، اور اس بیلنس کو درست کرنے کے لیے ہر سال اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیتا ہے، اور اگر ہم اس کو اس ترازو کے مطابق نہیں چلیں گے تو میرے بھائی زندگیاں گزر جائیں گی۔ خود دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، اپنا جائزہ لے لیں، کتنے رمضان ہم لوگوں نے گزار لیے، کیا ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ خود سوچیں۔ پچھلے سال شوال یا پچھلے سال کے شعبان کے مہینے میں جو میری فجر کی پابندی تھی، رمضان کا پورا مہینہ گزرا، کیا واقعی اس سال شعبان کے مہینے میں فجر کے لیے اٹھ رہا ہوں؟ اگر نہیں اٹھ رہا تو وہ رمضان آخر گیا تو گیا تھا۔ وہ میری دعائیں، وہ میرے روزے، وہ میری تراویح، وہ میری عبادتیں، وہ میری مغفرتیں، وہ ساری چیزیں آخر گئی تو گئی کہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں نے عبادتوں کا انبار لگا دیا تھا جو کہ مقصد نہیں تھا، لیکن میں نے رمضان کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ آئیے سمجھتے ہیں، اور یہ وجہ کیا ہے؟ ہمارا سلسلہ کیا چل رہا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہماری رمضان کی عبادتیں ضائع نہ ہو اس لیے ہم نے عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرائط پر سمجھی ہے۔ پہلی شرط کون سی سمجھی تھی؟ کہ اپنے عقیدے میں سے شرک نکالنا ہوگا۔ یہ جتنے سلسلے جڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے جوڑے ہوئے اپنے ساتھ، قادریہ، چشتیہ، فلانا، فلانہ، ان سب سے نکلنا ہوگا، کیونکہ غلط راہ دکھاتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی تکلیف دہ ہے لیکن وضاحت کے ساتھ توحید اور شرک میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط ہم نے پچھلے ملاقات میں سنی تھی کہ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کے خاطر ہم نے عمل کرنا ہے، اور عمل کے قبولیت ہونے کی جو تیسری شرط ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ اصل رمضان کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو بامقصد بنا دے۔ یہ بات ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے، بات ذرا تکلیف دہ ہے کہ رمضان عبادتوں کا انبار لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ حالانکہ ان انبار سے، ان عبادتوں سے انکار بھی نہیں ہے، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ ہم اصل میں اس ترازو سے اور اس بیلنس سے ہٹ جاتے ہیں، تبھی ہمارا رمضان ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہو پاتا، قابل مقصد نہیں ہوتا، جس میں سب سے پہلی بنیادی غلطی ہے رات کو جاگنا۔ اکثریت رات کو جاگتی ہے رمضان میں، اور وہ اپنے لیے جواز نکال لیتی ہے۔ کیا جواز ہے جناب علی؟ کہ ابھی سوئیں گے تو سحری میں آنکھ نہیں کھلے گی۔ کیوں آنکھ نہیں کھلے گی؟ سب سے پہلے اس کے پیچھے وجہ دیکھیں، کیونکہ ہمیں فجر میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے، ورنہ آدھے پونے گھنٹے پہلے اٹھنا کیا مشکل ہے کسی کے لیے؟ جب آپ جاتے ہیں 10 بجے 11 بجے دکان پر، اور کسی دن کام بڑھ جائے تو کیا 9 بجے نہیں اٹھتے دکان کے لیے؟ لازمی اٹھتے ہیں۔ 9 بجے کہیں پہنچنا ہو تو 8:30 بجے اٹھ جاتے ہیں، 8:30 بجے کہیں اٹھنا ہو تو کہیں پہنچنا ہو تو 7 بجے اٹھ کر اپنی ساری تیاری کر وقت سے پہلے پہنچتے ہیں کہ آج کام زیادہ ہے، آج باس نے بلا لیا ہے، آج دکان پر یہ کام ہے۔ آدھے گھنٹے پہلے اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہم نے یہ جو پورے 11 مہینے گزارے ہیں فجر کو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اور اس خیال سے جاگتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلے گی۔ اپنے دل کو ہم نے یہ منا لیا کہ یہ شاید شرعی مجبوری ہے میری، اگر میں نے فجر میں نہیں اٹھا یا اگر میں نے سحری میں میری آنکھ نہیں کھلی تو بغیر سحری کے روزہ رکھنا پڑے گا، پھر تو دن کیسے گزرے گا؟ نہیں، مقصد یہ نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ روزانہ رات کو تراویح پڑھ کر جتنی طاقت ہے اتنی پڑھیں۔ ابھی فجر سے ہٹ جاتے ہیں، تراویحوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کی جو حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے، جو حدیث سنائی جاتی ہے اکثر، کیا سنائی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ تراویح نہیں پڑھی، یہی حدیث سنائی جاتی ہے۔ ذرا غور کریں کہ اس بات میں بولا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تراویحوں کو، ہم نے قیام اللیل کو صرف رمضان کے ساتھ مخصوص کر دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، مقصد یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے میرے بھائی کہ آپ 20 رکعتیں پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 رکعتیں پڑھیں یا 8 رکعتیں پڑھیں، اللہ کی قسم آپ 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن پورے رمضان پڑھیں، اور اس طریقے سے، اس انداز سے پڑھیں کہ شوال کا پہلا دن ہو، عید کا پہلا دن ہو، اور آپ عشاء کی نماز پڑھ کے جب بستر پر سونے کے لیے لیٹے تو آپ کو یہ محسوس ہو، نہیں یار کچھ نہ کچھ خالی لگ رہا ہے، مجھے کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، اور سوچنے پر یہ پتہ چلے کہ وہ 2 رکعتیں جو میں رمضان میں پڑھا کرتا تھا آج میں نے نہیں پڑھی۔ آپ کی روح میں وہ 2 رکعتیں اتنی صلاحیت کر جائے کہ آپ کو اس کی کمی محسوس ہو، اور ہونی چاہیے، مقصد یہی ہے، کیونکہ تراویح تو ہم نے نام دیا، قرآن و سنت میں یہ تراویح نام نہیں ہے، قیام اللیل، رات کی نماز، مقصد یہی تھا کہ آپ کو رات کی نماز کا عادی بنانا تھا۔ ہم نے 8 رکعتیں 20 رکعتیں ایسی پڑھی کہ عید کا پہلا دن ہو، دوسرا دن ہو، پہلا مہینہ ہو، دوسرا مہینہ ہو، پورے 11 مہینے ہم کون ان میں شخص ہے سوائے 1 یا 2% کے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے؟ یہی تو ہم سمجھاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قیام اللیل میں، تراویح میں اور رات کی تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو رمضان کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ تو بات یہیں پر، وہاں پر بھی یہی آ رہی ہے کہ کوانٹٹی مقصد نہیں ہے۔ آپ 4 رکعتیں پڑھیں، اتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں، اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ صلاحیت کی کیسے جاتی ہے۔ جو بھی عبادت ایونٹ سے ہٹ کر، جو بھی عبادت لوگوں کے ڈر سے ہٹ کر کی جائے گی، وہ آپ کی روح میں صلاحیت کر جائے گی۔ ہم تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ یار رمضان کا مہینہ ہے بھائی، تراویح نہیں پڑھو گے کیا؟ اور اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کے اوپر تان و تشیح کی جاتی ہے، عجیب عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، رمضان میں تراویح نہیں پڑھ رہے تھے۔ اسی لیے یہ سوچ ہماری ہوتی ہے، اس لیے ہماری روح میں صلاحیت نہیں کر گئی۔ میں آپ کو یقین دلانے کے ساتھ کہتا ہوں، یہ تجربہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے نا، 1 مہینہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کر لے، 31ویں دن 30 دن وہ تقریباً پابندی کر لے، 31ویں دن اس کو نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کسی کو کوئی دکھانا نہیں تھا، کسی کو بتانا نہیں تھا، کسی نے بولا نہیں تھا کہ آپ یہ پڑھیں، خود وہ اپنی مرضی سے اکیلے میں صرف اللہ کی خاطر وہ یہ عمل کر رہا تھا۔ وہ آپ کی روح میں اتنا صلاحیت کر جائے گا کہ 31ویں دن آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک آپ سورہ ملک کی صرف 30 آیتیں نہیں پڑھ لیں گے۔ حقیقت بات ہے، سونے کے اذکار کو اپنا شیڈول بنا لیجئے، 1 مہینہ اس کی پابندی کریے، اگلے مہینہ آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اس کو وہ کریں گے۔ یہی مقصود ہے کہ 30 دن آپ پڑھیں تراویح، اور کس طریقے سے پڑھیں؟ بڑے احسن انداز میں اس امام کے پیچھے پڑھیں جو قرآن کو بڑے احسن طریقے سے ٹھہر کر پڑھ رہا ہے، اور نہیں ہے ریکوائرمنٹ کہ آپ 20 رکعتیں پڑھیں، 8 رکعتیں پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 4 پڑھیں، صرف 2 پڑھیں، لیکن اس طریقے سے پڑھیں کہ کل شوال کے مہینے میں آپ کو ان کی ضرورت محسوس ہو۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری بات یہ کہ پہلے دن آپ سحری کے لیے نہیں اٹھ پائیں گے، مشکل ہوگی، بغیر سحری کے روزہ رکھیں گے کیونکہ رکھنا ہے، فرض ہے، روزہ رکھنا پڑے گا۔ 1 دن مشکل ہوگی، 2 دن مشکل ہوگی، 3 دن مشکل ہوگی، 4تھے دن یہ بھوک آپ کو خود اٹھائے گی۔ دنیا کے معاملے میں بھی تو ہم یہی بولتے ہیں نا کہ جناب پیٹ بہت کچھ کام کروا دیتا ہے، بھوک انسان کو بڑی محنت کروا دیتی ہے۔ تو وہ جو 4 دن آپ کے گزرے ہوں گے بغیر سحری کے روزوں کے، وہ 5ویں دن آپ کو خود اٹھنے پر مجبور کرے گی۔ اور پھر جو آپ یہ تگو 25 دن محنت کریں گے، رات کو تراویح بھی پڑھیں گے، قیام اللیل بھی کریں گے، اور پھر سوئیں گے، پھر وہ 2-3 گھنٹے کی نیند کر کے جب آپ سحری کے لیے اٹھیں گے، فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، 25 دن یہ محنت سے آپ کریں گے، تو مجال ہے کہ عید کے 3 دنوں میں آپ کی فجر میں آنکھ نہ کھلے۔ آپ گھر والوں کو اٹھا رہے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ عادت پکی ہو گئی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی کتنی بری سے بری عادت کیوں نہ ہو، اس کو چھوڑنے کے لیے کتنے دن درکار ہے؟ صرف 1 مہینہ۔ اور مثال اس کی یہ سمجھ لیجئے، ہم سب مارکیٹ سے وابستہ ہیں۔ جب کوئی بچہ، کوئی شخص ہمارے پاس کام کے لیے آتا ہے نیا، ہم اس کو کام سکھاتے ہیں، اس سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ابھی نیا بچہ ہے،
نیا نیا بندہ ہے، اس کو ابھی سیکھنے میں ٹائم لگے گا، لیکن جیسے ہی ہم اس کو پہلی سیلری دے دیتے ہیں، پھر جب اس سے کوتاہی ہوتی ہے ہم اس کو کیا بولتے ہیں کہ بھائی اب تو تمہیں 1 مہینہ ہو گیا، اب تو سمجھ جاؤ یار یہاں کی روٹین، اب تو دیر نہیں کرو، اب تو کام کے معاملات کو سمجھ جاؤ۔ یعنی کہ دنیاوی طور پر بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور دین کی طرف سے بھی یہ اشارہ مل رہا ہے، آپ کی جتنی بری سے بری عادت ہو سونے کی، اگر 1 مہینہ تک و دو کر اگر آپ اٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ شوال کے مہینے میں، عید کے دنوں میں آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود آنکھ کھلے گی۔ یہ ہے اصل مقصد۔ نیند رات کو لازمی کریں، جاگے نہیں، اور اس جاگنے کو اپنا شیڈول یا کوئی شرعی مجبوری نہ سمجھ لیں کہ جناب میری سحری میں آنکھ نکلے گی۔ مقصد یہی ہے تاکہ 11 مہینہ انسان یہ کرے۔ تیسری چیز، حج اور عمرے کا دل کس کا نہیں چاہتا؟ سب کا چاہتا ہے، میرا بھی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دے، مقبول حج اور مقبول عمرہ، ایسا حج اور عمرہ نصیب فرما دے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم سب اس کام کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، مڈل کلاس لوگ بیسیاں بھی ڈالتے ہیں، تک و دو کرتے ہیں، پھر پاسپورٹ بنواتے ہیں، ویزے کے لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ویزا آ جاتا ہے پھر ایک لمبی محنت کے بعد ہم کہیں حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے یہی آپ کے گھر میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کی مسجد میں اس کا اجر و ثواب لکھ دیا ہے۔ کس اعتبار سے لکھ دیا ہے؟ صحیح ترمذی کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز وقت پر پڑھ لیتا ہے اور پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہاں تک؟ یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے 1 گھنٹے کے بعد، پونے گھنٹے کے بعد سورج نکل آتا ہے۔ سورج نکل جاتا ہے، سورج نکلنے کے بعد وہ صرف کتنی رکعتیں پڑھ لے جناب علی؟ 100 نہیں، 50 نہیں، 20 نہیں، 10 نہیں، صرف 2 رکعتیں اللہ کے بارگاہ میں اچھے طریقے سے ادا کر لیا، اللہ تعالیٰ پورا حج اور پورا عمرے کا ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ حدیث سنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تامتن تامتن تامتن۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ شاید آدھا ثواب ملے گا، تامتن، مکمل 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 حج کا ثواب، مکمل عمرے کا ثواب ایک ہی دن میں۔ کوئی رمضان کی تخصیص نہیں، کوئی شوال کی، کوئی ذوالقعدہ کی، ذوالحجہ کی، کوئی محرم، کوئی سفر نہیں، پورے سال روزانہ میں اور آپ یہ ثواب پا سکتے ہیں۔ اب مجھے خود بتائیں، رمضان کے مہینے میں ہم یہ ثواب کیوں نہیں پا پاتے، کیوں حاصل نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص پوری رات جاگا ہوا ہوگا اس کی ہمت ہوگی کہ فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ جائے؟ نہیں ہوگی۔ پوری رات جاگے ہوئے فجر کی نماز میں عمرے کے قاری صاحب جلدی سے نماز پڑھیں گے، حقیقتاً ایسا ہوتا ہے۔ وہ تلاوت لمبی بری لگ رہی ہوتی ہے ہمیں، انسان ہے، جسم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ ایک مخصوص وقت کے بعد نڈالیاں دھونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی بیٹری لو ہونا شروع ہو جائے گی، ذہن کو، جسم کو آرام چاہیے۔ لیکن جب آپ 3 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی نیند پوری کر کے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سحری میں اٹھیں گے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پورے دھیان سے فجر کی نماز پڑھیں گے، اس حدیث کو ذہن میں رکھیں گے، حج اور عمرے کی سعادت اور اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود ہمت دے گا۔ صرف 1 گھنٹہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے، سورج نکلنے کے بعد 10 منٹ انتظار کر کے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے؟ صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، ایک حج اور ایک عمرے کا، تامتن تامتن تامتن، مکمل 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 عمرے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں یہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز، میں نے اور آپ نے اپنی نمازوں کو روزے کے ساتھ مخصوص کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نمازیں ذہن میں بٹھا کر رکھیے، نماز کا روزے کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی کنیکٹڈ نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ زندگی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ہمارے روزے کے ساتھ نہیں ہے۔ کسی کے والد کا انتقال ہو جائے نماز تب بھی معاف نہیں ہے، کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے نماز تب بھی معاف نہیں ہے۔ پورے رمضان کے 30 دنوں کی انگنت محنت کے بعد روزے رکھ رہے ہیں آپ، سحریاں افطاریاں کروا رہے ہیں لوگوں کو، سحریاں خود بھی کر رہے ہیں، رات کی تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، شب قدر میں جاگ جاگ کر اللہ کے حضور تلاوتیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں۔ ان 30 دنوں کی انتھک محنت کے بعد بھی فجر، عید کے دن کی فجر معاف نہیں ہے۔
ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان یا نماز رمضان کے ساتھ مخصوص ہے. ایک شخص نے شعر کہا تھا, صرف اس کا آخری جملہ جو ہے نا وہ بڑا تکلیف دہ ہے کہ رحمتوں برکتوں سے بھرا مہمان آ رہا ہے, مومنوں خوشیاں مناؤ کہ رمضان آ رہا ہے, مسجدوں کی رونقیں اب بڑھنے والی ہیں کیونکہ 1 مہینے کا مسلمان آ رہا ہے. کہیں نہ کہیں یہ بات حقیقت ہو بھی سکتی ہے, لیکن میں نے اور آپ نے مل کر اس حقیقت کو, اس سچ کو جھوٹ کرنا ہے. اپنے آپ سے یہ تہیہ کر لیں کہ رمضان کے بعد شوال میں مسجدیں اسی طرح بھری رہیں گی جس طریقے سے رمضان میں ہم بڑھتے ہیں. 30 دن روزے رکھنے کے بعد ہر مہینے ہمیں یہ چیز محسوس ہونی چاہیے کہ ہر مہینے کے کم سے کم صرف 13, 14, 15 کے تو روزے رکھ لیں. اللہ تعالیٰ ثواب اس کو وہی دے رہا ہے کہ پورے مہینے کا روزے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم ہر مہینے کی چاند کی 13, 14, 15 کا روزہ رکھ لو, اور نفلی روزہ فرض بھی نہیں ہے, میں تمہیں پورے مہینے کے روزے کا ثواب دے دوں. اللہ اکبر کبیر. رمضان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے بغیر شرعی عذر کے, اور اگر کسی نے بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہے کہ اس ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. یہ پورے مہینے رکھنا ہے. کیوں؟ کہ صلاحیت اور عادت اور روح کو وہ غذائیت مل جائے کہ جب شوال کا مہینہ آئے اور میں اپنے آپ کو خالی خالی فیل کروں کہ یار کچھ نہ کچھ تو کمی محسوس ہو رہی ہے, ثواب پانا ہے, مجھے روزے رکھنا ہے, مجھے روزے کی عادت ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو زیادہ اپنے اوپر مشقت نہ اٹھا, صرف مہینے کے 3 دن تو روزے رکھ لے, میں تجھے پورے مہینے کے روزے کا ثواب دے دوں. اپنی زندگی کو ریوائنڈ کیجئے میرے بھائی, اور سوچیے ایک دفعہ کہ کتنے رمضان ہم نے اپنی زندگی میں گزارے, اور کتنے رمضان کی عبادتیں جس میں روزے بھی شامل ہیں, قرآن کو پڑھنا بھی شامل ہے, پوری رات تراویح پڑھنا بھی شامل ہے, شب قدر میں پوری رات جاگنا بھی شامل ہے. لیکن کیا ہماری وہ عبادت ہماری روح میں اتنی صلاحیت کر پائی کہ ہمیں عید کے دن عبادت کرنے کا بھوک لگ رہی ہو, عید کے دن عبادت کرنا محسوس ہو رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اور سنایا ہے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک میں لوگوں کے قدم مسجدوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں, لیکن آج کے ٹاپک کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو قدم بڑھ جائیں ان کو روکنا نہیں ہے, اور اسی لیے درس و دروس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے, علماء آنے لگ جاتے ہیں مساجد میں, اور رات کی عبادتیں بھی بڑھ جاتی ہیں, قرآن کی تلاوت بھی بڑھ جاتی ہے. تقریباً 99% علماء کا یہ موقف ہے کہ آپ قرآن مجید اگر رمضان میں 4 قرآن مجید یا 5 قرآن مجید آپ ختم کر رہے ہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صرف 1 سپارہ, کتنا سپارے؟ صرف 1 سپارے کو آپ ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھ لیجیے. 5 قرآن مجید میں کتنے سپارے ہو گئے؟ 150 سپارے سمجھے آپ نے ختم کریں اگر 5 مرتبہ قرآن مجید ختم کر. ایک شخص ہے جو 5 مرتبہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے, 150 سپارے پڑھ رہا ہے, اور ایک شخص ہے جو صرف 1 سپارہ پڑھ رہا ہے لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اس کے اندر جو سبق دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر صلاحیت کر رہا ہے, اپنے اندر لے رہا ہے, اور اپنے عمل کو اس کے مطابق پرکھ رہا ہے, تو وہ 1 سپارہ اس کے اوپر بھاری ہے جو کسی شخص نے بغیر سمجھے قرآن کی تلاوت کری ہے. لیکن قرآن کی تلاوت سے روگردانی نہیں کرنی, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے, ایک آیت نہیں, ایک لفظ نہیں, ایک حرف, الف با تا ثا جیم, یہ ایک حرف ہے, ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے.
الف لام میم صرف یہ 3 حرف پڑھ دینے سے نام اعمال میں 30 نیکیاں پڑھ جاتی ہیں. تو ہر نماز کے بعد پاؤ سپارہ پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن دن میں ایک وقت 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ایسے ضرور نکالیں کہ آپ 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع لازمی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ پتہ یہ چلے کہ قرآن نے کس چیز کو حلال کہا ہے، قرآن نے کس چیز کو حرام کہا ہے، کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، کس چیز سے مجھے منع کیا ہے، کیا میرے لیے صحیح ہے اور کیا میرے لیے غلط ہے، زندگی آخر میں نے کس طریقے سے گزارنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اپنے اندر اتارنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. یا اللہ ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے. ہم سب کو نظروں کی حفاظت کرنے والا بنا دے. ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے. اپنے کاروبار کو، اپنے کام کاج کو حلال طریقے سے کمانے والا بنا دے. ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما دے. میاں بیوی کی لڑائی جھگڑوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے. قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنا دے. قرآن کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں فرما دے. یا اللہ ہمیں فجر کی نماز کا پکا سچا پابند بنا دے. یا اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.